بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ایک اہم عبادت روزہ ہے، جس میں انسان کھانے پینے اور جماع سے رکا رہتا ہے غروب آفتاب تک۔ دراصل اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم اس کو قرآنی آیات کے دائرے میں رہ کر اور قرآنی آیات کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کہتے کسے ہے؟ تقوی ہم یہ تو نام بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن اس کو آسان مثال سے سمجھیں کہ یہ کہتے کسے ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایسے میں ایک عام آدمی، ان پڑھ آدمی جو بالکل نہ دینی اعتبار سے پڑھا ہے نہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا ہے، ایسا شخص ہے، اس کو آپ بلائیں اور آپ کہیں کہ سخت تپش ہے، سخت گرمی ہے، تم جاؤ ایک کام کرو، فلاں کمرے میں جاؤ اور جا کر کے ٹھنڈا پانی لو اور پی لو، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دراصل یہی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہی ہے تقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ایسا پیدا ہو جائے کہ اسے ہر جگہ بند کمروں میں اور اپنے انفرادی اعمال میں، اجتماعی اعمال میں، غرض ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کا استحضار پیدا ہو۔ اور دراصل یہ مہینہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ بندے دنیاوی اعمال میں جڑ کر، دنیا کے معاملات میں لگ کر، مشغول ہو کر ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، غفلت ان کے اندر آ جاتی ہے، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کے چارجنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ بندہ اس ماہ کو اپنے تمام ضروریات سے فارغ کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص کر۔ عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف دو اہم عبادتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص یعنی کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یوں تو مانتے تو ہے کہ اور بھی عبادتیں ہیں، لیکن خاص طور پر ایک روزہ اور ایک تراویح، اسے اہمیت دی جاتی ہے اور اسے مانا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیز ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کی کثرت، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہمیں ملتے ہیں، لہذا قرآن کریم کا رمضان المبارک سے ایک اہم رشتہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم کا بھی نزول ہوا، اور کتابوں میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں دیگر انبیاء پر، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کے تمام رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ اور جب قرآن کریم کا اس سے رشتہ ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں سلف کی طرف۔ جب سلف کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں اور انہیں ہم دیکھتے ہیں تو ان سے بھی یہی چیز ملتی ہے کہ وہ بھی اپنے اوقات کو کثرت سے تلاوت میں مشغول رکھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہے، جن کے مقتدا اور پیشوا، جن کے ماننے والے لوگ پوری دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اور شام میں ایک ایک قرآن ختم کرتے۔ اب ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ابھی تقریباً آدھا رمضان گزر چکا، اب تک ہمارے کتنے قرآن ختم ہوئے، اب تک ہمارا کتنا وقت عبادت میں گزرا۔ اگر ہمارا عبادت میں وقت گزرا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کئی سارے قرآن ختم کیے، اپنے اوقات کو وصول کیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید پڑھنے کے لیے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔
لیکن اگر نہیں ہوا ہے تو محاسبہ کر کے دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یا اللہ جو آدھے رمضان المبارک جو کا مہینہ جو گزرا یہ ہمارا غفلت میں گزرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مابقیہ ایام رہ گئے وہ بھی غفلت میں گزر جائے اور یوں ہماری مغفرت ہونے سے رہ جائے۔ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں یوں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آمین کہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعائیہ کلمات کہے اور حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو گویا وہ ایک بد دعا تھی جس پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ کسی کو ملے اور وہ اس قابل نہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے، تو اس بد دعا کے ہم مستحق نہ ہوں۔ تو ایک اہم چیز تھی تلاوت، اور دوسری اہم چیز ہے کثرت نوافل، کثرت نماز، کثرت صلاۃ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ماہ کی بنسبت اس ماہ میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور یہ عبادت کی شکلیں دو طرح سے رہتی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی کثرت، ایک تلاوت کی کثرت، صدقات کی کثرت، اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت اور اعتکاف۔ تو یہ کل 5 چیزیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے آئی۔ نمبر 1 کثرت تلاوت، نمبر 2 کثرت صلاۃ، اور نمبر 3 کثرت صدقات، اور نمبر 4 کثرت استغفار، اور نمبر 5 اعتکاف۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے آئی، لہذا انہیں ہمیں اپنے اپنے معمولات میں شامل کرنا ہے اور اپنے معمولات میں داخل کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی الگ الگ طور پر کیا کیا حکمتیں ہیں۔ روزے کی حکمت ایک بنیادی طور پر، چونکہ وقت مختصر ہے تو روزے کے متعلق آپ کو بنیادی چیز معلوم ہو چکی کہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اور تقوی کی کیفیت پیدا کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ عیش و عشرت میں پڑا رہتا ہے اور پورے طور پر دن میں کھاتا پیتا رہتا ہے، ایسے شخص کو جو دوسرا غریب شخص ہے جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ شخص بھوکا پیاسا اپنے اوقات گزارتا ہے، اسے بھوک کا احساس رہتا ہے اور بھوک کی ساری چیزیں، بھوک کی شدت معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ شخص کبھی بھوکا رہا نہیں تو اسے اس کا احساس نہیں، اسے پتہ نہیں۔ یہ احساس دلانا ہے کہ جب تم بھوکے رہو گے تو تمہیں کیسے اوقات گزارنے ہوتے ہیں، کہ جس طرح دوسرے لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کیسے اوقات گزارتے ہیں، اس کا احساس ہو، بھوک کی شدت محسوس ہو، اور نفس کی طاقت کمزور ہو۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں رکھی، ایک قوت وہ ہے جسے قوت بہیمیت کہا جاتا ہے، اور ایک قوت ایسی ہے جسے عام زبانوں میں یوں کہا جائے کہ نیکی کی قوت، اور ایک قوت وہ ہے جو ہم دوسرے اپنے خواہشات پورے کرتے ہیں، اس کی قوت، جسے قوت بہیمیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ایک قوت وہ جو عبادت کی قوت ہے جسے قوت ملکوتیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں، لیکن انسان جب دنیاوی اعمال میں الجھا رہتا ہے، دنیاوی کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں غفلت کی وجہ سے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس کی جو قوت بہیمیت ہے وہ پروان چڑھ جاتی، بڑھ جاتی ہے۔ خواہشات اس کو الگ الگ راہ پر لے جاتے ہیں، شیطان اسے الگ الگ راہوں پر لے جاتا ہے اور اس کی منمانی چیزیں کراتا ہے، رب مانی چیزوں سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ تو ایسی یہ جو قوت بہیمیت ہے جو برائی کی طرف اور برائی کا سبب بنتی ہے، برائی کے راستے پر لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ رکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ایسا ہو جسے زنا میں پڑ جانے کا پورے طور پر اندیشہ ہو کہ اب وہ زنا میں پڑ جائے گا، اسے پورا یقین ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص روزے کی کثرت کرے تاکہ اس کی جو قوت ہے، شہوانی قوت ہے، وہ کمزور ہو، اور اس کے بعد وہ روزہ کے ذریعے پھر وہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ اب دوسری چیز ہے رمضان المبارک میں جو تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے، اور اس کے بارے میں بھی فضائل ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں اگر تراویح پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
ایک عام انداز میں ہم اسے سمجھیں کہ ایک آدمی جب ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو یوں کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے جتنا اور کسی حالت میں نہیں ہوتا۔ اور اب سوچیں کہ ہم روزانہ اگر 20 رکعت پڑھتے ہیں اور 20 رکعت میں 40 سجدے ہوں گے تو ایسی صورت میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کتنا زیادہ قریب ہوگا اور کتنی زیادہ قرب کو طے کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ فضائل ہیں۔ اور جو رہی بات صلاۃ اور صدقات کی تو آپ یہ پہلے آپ بھی سن چکے ہیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ماہ میں اگر کوئی خرچ کرے تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح کوئی عبادت کرے تو اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہے، 70 گنا سے لے کر کے جتنا اخلاص ہو اس کے اعتبار سے اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اگر ہم نماز بھی پڑھیں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے تو فرض کے برابر بھی ثواب ملے گا، اسی طریقے سے اور دیگر عبادتیں کریں گے، صدقات دیں گے تو اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر کے ثواب دیں گے۔ یہاں پر ایک چیز اور شامل کر لیں، وہ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کثرت صدقات کے پہلو میں اس میں ایک چیز اور شامل کر لیں کہ آپ اپنے تمام مالوں کا جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اخروی اعتبار سے تو تباہی ہے ہی، جس کے بارے میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سونے چاندی جو لوگ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس کو تپایا جائے گا، اور اس کو تپانے کے بعد اس کے پہلو پر اور پیشانی پر اور پیٹھوں پر اس سے داغا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو اس کا مال ہے وہ ازدہا بن جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا۔ یہ تو اخروی اعتبار سے تباہی ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے چونکہ انسان اس وقت جو نفسیات ہے لوگوں کی وہ ظاہری چیز کی طرف زیادہ مائل ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ دیکھے کہ ایک انسان ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، شرعی اعتبار سے اپنے مال کو جوڑ کر کے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا مال پورے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ کس طرح محفوظ ہو جاتا ہے؟ نہ ہی کوئی آفت آتی ہے، نہ ہی کوئی مصیبت آتی، نہ ہی کوئی ایسی چیز آتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا مال ہلاک ہو جائے۔ ہاں اگر کسی پر کوئی آ جائے مصیبت اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا بھی ہو تو وہ اس سے مستثنا، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیتے ہیں۔ اب ایسا نہ سمجھے کہ ہر ایک پر اس کو قیاس کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال کی حفاظت رہتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم جب قبر میں جائیں گے تو ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کی پاسداری یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو غربا ہیں ان کے حصے نکال کر کے دیے جائیں۔ موجودہ دور میں اس وقت زبردستی وصول کیے جانے والے 5% GST تو دے دیتے ہیں، لیکن 2.5% جو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرواتے۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک پہلو ہے۔ بہرحال تو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اپنے تمام مالوں کو جوڑ کر۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جن کے پاس نصاب ہے مکمل، ایک نصاب مکمل ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نصاب اگر مکمل نہ ہو، تھوڑے تھوڑے کئی نصاب ہو تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھے یہاں پر یہ مسئلہ ہے، صحیح مسئلہ، کہ اگر کسی کے پاس ایک نصاب 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے بقدر اگر کوئی بھی نصاب کئی نصاب ملا کر کے ہو جائے تب بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہے اور اس کی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تھی زکوٰۃ سے متعلق۔ اعتکاف سے متعلق، اعتکاف ابھی چونکہ اب جو اشرا آ رہا ہے اس میں اعتکاف کی اہمیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف ایسی سنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کا اہتمام فرمایا۔ ہاں ایک مرتبہ عذر کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گیا تھا جس کی انہوں نے بعد میں قضا فرمائی۔ حالانکہ یہ جو ایک دن کی قضا ہوتی ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ پوری قضا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا دراصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر اپنے آپ کو تمام مشغولیات سے ہٹ کر اپنے در اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دے کہ یا اللہ میں آپ کے در پر آیا ہوں اور آپ جب تک میری مغفرت نہیں کریں گے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں۔ دراصل یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف یہ جو ہے ایک اعتبار سے فرشتوں سے مشابہت ہے اس اعتکاف میں،
کہ اعتکاف میں بندہ 4 دیواری میں رہتا ہے اور پورے وقت جو ہے عبادت میں گزارتا ہے، پورے اوقات کو وصول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، ایسے میں اس کے لیے 5 وقتہ جو نمازیں ہیں اس کے لیے انتظار بھی نصیب ہوتا ہے۔ انتظار نماز کے لیے، اگر آپ ابھی اذان ہوئی اور فوری طور پر آپ مسجد میں آ گئے اور جماعت کا انتظار کیے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر نماز میں جو 10 دن اعتکاف میں رہے گا اس میں جو انتظار کرے گا اس انتظار کی وجہ سے اس کو ثواب بھی کثرت سے ملے گا۔ اور اعتکاف کے بارے میں بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، گرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اعمال کے باب میں یہ سب کے سب جو ہے مانی جاتی ہے اور علماء نے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ بہرحال، اور علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات لکھی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ انسان اپنے دنیاوی مشغولیت میں رہ کر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ الگ الگ پروفیشنل سے ہیں، الگ الگ آپ کا پیشہ ہے، آپ پڑھانے میں، آپ کاروبار میں ہیں، آپ انجینئر ہیں، الگ الگ پیشوں سے منسلک ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کاج کا بوجھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دماغ جو ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے، وقتی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جسے انسان کا کہا جاتا ہے کہ فلاں ڈپریشن میں چلا گیا۔ تو ایسے ذہنی سکون اور قلبی سکون کے لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک مجرب نسخہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھے، اعتکاف میں 10 دن میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون اور ذہنی سکون ذہنی سکون عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آدمی ایک دم پورے طور پر فریش ہو جاتا ہے اور پورے طور پر اس کا ذہن خالی ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے ماہ کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی ایک دن میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب ایک دن میں 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب جو شب قدر کا موقع آتا ہے اور اس کے بعد آخری رات آتی ہے، آخری رات میں جتنے پورے رمضان المبارک میں مغفرت کی گئی ہے اتنے لوگوں کی پھر مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لہذا اعتکاف کا ایک اہم مقصد شب قدر کی تلاش ہے، جس کی ایک رات 1000 راتوں سے ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال یہ پانچ اعمال تھے جن کی پابندی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، چونکہ ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اور ہمارے لیے دستور حیات قرآن مجید ہے، جس کی روشنی میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے اوقات کو گزارتے ہیں۔ لہذا ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ 5 چیزیں ملتی ہے جن کو اگر گزار کر کے رمضان المبارک کے مہینے کو اگر ہم وصول کریں تو ایسی صورت میں ہمارا رمضان المبارک صحیح طور پر گزرے گا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، گویا اس کا اثر پورے سال پر رہے گا۔ لہذا ہمیں رمضان المبارک کو صحیح طور پر وصول کرنا ہے۔ اور ایک روزے کے بارے میں ہم عام طور پر تو سنتے ہی ہیں کہ بہت سے فضائل ہیں۔ ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ بدلہ دے وہ اپنی شایان شان کتنا اجر عطا فرمائیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن طبی اعتبار سے بھی ایک تحقیق کی گئی، ایک ڈاکٹر نے، ہندوستان کے ایک ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کیا اور اس کو گولڈ میڈل اس بات پر ملا کہ اس نے اپنے بدن کے اندر جو آنت وغیرہ کے جو کینسر ہوتے ہیں اس کا علاج ڈھونڈ لیا، اس کا علاج تلاش کر لیا، اس کے لیے اسے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اب اس سے پوچھا گیا کہ کیا کس اعتبار سے علاج کیا جائے، تو اس نے کہا گیا کہ کم از کم انسان اپنے آپ کو 1 ماہ مسلسل بھوکا رکھے تو اس سے وہ کینسر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو تحقیق ہے یہ تحقیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی، جس میں طبی اعتبار سے بھی فائدہ اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مابقی ایام کو کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو فضائل ہے اسے وصول کرنے اور ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاتے جاتے ہمیں جہنم سے خلاصی اور ہمیں مغفرت کا پروانہ دے کر جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔